بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمدللہ یہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے جس کے اندر عید بھی شامل ہیں. ان کے کل پرسوں عید ہے تو سوچا انشاءاللہ اس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اس کے متعلق چند باتیں آ جائیں. تو اس رکوع کے اندر سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے. ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں. اے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اب اذکروا نعمتی التی، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو فضیلت بخشی ہے. ساری دنیا کے لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت تھی اس وقت میں، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء تھے، انبیاء کی نسل تھی، تو ان کو پوری دنیا کے لوگوں پر فضیلت تھی. تو اس کا احساس دلایا جا رہا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تو اکلوتا تھا اس لیے میں نے ساری جائیداد تجھ پر نچھاور کر دی، تو پھر بھی بے وفا نکلا. ان باتوں سے اس لیے احساس دلایا جاتا ہے تاکہ بچے کے دل کے اندر ایک احساس کا مادہ پیدا ہو جائے کہ واقعی میرے باپ نے تو میرے لیے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر جو نعمتیں ہوئیں، اللہ سے بات کرنا، پھر اللہ کا ان کے لیے دریائے نیل سے راستہ نکالنا، پھر اسی طرح بہت سارے انعامات ہیں، ان انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے. اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا. یعنی قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے انسان کو، تو اس دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کہ یہ میرا بھائی ہے، یا اللہ میرا بھائی تھا، اس کی میری سفارش قبول کیجیے، نہیں سنا جائے گا. ولا هم ينصرون، اس دن کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اب یہاں تک بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، اب یہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب ہم نے ابتلا کیا ابراہیم کو بکلمات فاتمہن، ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے. علماء تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 30 امتحانات آئے.
جس کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر 10 ہیں، سورہ اعراف کے اندر 10 ہیں، سورہ مومن کے اندر 10 ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر۔ مشہور جو ہیں وہ تقریباً کم سے کم 6 ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے چند کلمات سے انہیں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس کے اندر پورے اترے۔ قال، ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے لوگوں کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ جب آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو میری ذریت کو بنائیں، میرے اولاد کو بنائیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میں ظالموں کو تو امام نہیں بناؤں گا، اس کے علاوہ جو آپ کی پیروی کرے ان کو امام بناؤں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ دعا تھا، کیونکہ پھر انہوں نے آگے آ رہا ہے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی اور وہاں پر بھی انہوں نے دعا مانگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی جس گھر کے اندر بت بن رہے تھے اور بتوں کو پوجا جا رہا تھا، اور اسی گھر سے بت بیچنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے، اور بیچنے والے خود ان کے باپ آزر ہیں، وہ بیچ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو پھر یہ کام بیچنے کا کام انہی کے ذمہ آیا کہ تم جاؤ جا کر بیچو۔ کیا بیچو؟ بت بیچو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں جا کر ان کے عیب بولنے لگے کہ یہ ایسے خدا ہیں، اگر تم لینا چاہو تو لے لو۔ لوگوں نے اشکال کیا، باپ کو آ کر بتایا کہ تیرا بیٹا تو ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو پھر باپ نے سمجھایا، کسے سمجھایا؟ بیٹے کو سمجھایا، مگر یہ تو حق و صداقت کے ایک بڑے ستون تھے، یہ ڈٹ کر دعوت دیتے رہے، ڈٹ کر دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، جس کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا کہ تو گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر محلے والوں کو دعوت دینا شروع کر دی، محلے والوں نے نکال دیا، یہاں تک ان کو سمجھانے کے لیے ہر طریقے سے حربے اپنائے، مگر قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے انہیں بادشاہ کے سامنے پیش ہونا پڑا، بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی۔ اب بادشاہ کے سامنے جب حاضری ہوئی تو حق بات کرنے کا ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک حق بات کرنے والے کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ حق کی دعوت دیتا ہے۔ تو پھر وہاں پر بھی حق کی دعوت دینے لگے، چونکہ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو وہاں پر مناظرہ ہوا بادشاہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بادشاہ نمرود نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، بتا تمہارا خدا کون ہے، وہ کیا طاقت رکھتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو فوراً نمرود نے کہا کہ وہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی موت دینے والا ہوں۔ گنہگار کو بلا کر مار دیا، بے گناہ کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی مارنے والا ہوں۔ تو یہ مناظرہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کو سمجھانے کا دوسرا طریقہ اپنانا چاہیے۔ انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، وہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ جب یہ باتیں آئیں تو پھر وہ تو ڈر گیا، بالکل ڈر گیا، کہا کہ وہ ہار مان لیا، دل کے اندر ہار مان لیا۔ علماء فرماتے ہیں اسی لیے کہ کفر کے پاس دلائل نہیں ہوتے، حق کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی کفر کا آمنا سامنا ہو تو آپ دلائل کی طرف، دلائل کا اگر سہارا لیں گے تو کفر خود بخود بھاگ جائے گا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں، عقل کے حساب سے بحث کرتے ہیں، اور عقل کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نمرود آگ بگولا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا اس نے حکم دیا۔ آگ جلائی گئی، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط کہ جب یہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، چاروں مقرر فرشتے آئے۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم اب اگر کہیں تو پھر میں بارش برساؤں، کیونکہ بارش کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہوں؟ کہا کہ ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے نہیں بھیجا ہے، ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ، اگر وہ لینا چاہیں تمہاری مدد تو مدد کر دو۔
ہم اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، حکم سے نہیں آئے ہیں۔ تو کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر اسی طریقے سے سارے فرشتے ہو گئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کیا اس بات کا علم اللہ کو نہیں ہے کہ اللہ جانتے نہیں کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور پورے کپڑے نکال کر انہیں بنانا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کو تو علم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ چاہتے فرشتوں کے ذریعے سے کام کرا سکتے تھے کہ جبرائیل جاؤ آگ کو کہو کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند آنے کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو ہٹا دیا اور خود مخاطب ہو گئے آگ سے۔ کہا کہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہو جائے، اتنا بھی ٹھنڈ نہ ہو کہ وہ ٹھنڈی محسوس کرنے لگیں، اتنا بھی گرم نہیں کہ گرمی محسوس کرنے، سلامتی کے ساتھ میں۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ جب وہ آگ میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ بے چین ہو گئی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا گیا ہے، بہت بے چین رہتی تھی۔ جس کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی کہ اللہ میری والدہ کو میری حالت بتا دیجیے تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے، یا پھر میری والدہ کو میرے پاس پہنچا دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو پہنچا دیا اور ان کی والدہ کے لیے بھی وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ تو یہ اللہ کی مدد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل مکمل طور پر اللہ پر اعتماد آ گیا تو اللہ کی مدد ایسی آئی، اور یہ معاملات ہر بندے کے ساتھ مل کے جب بندے کا تعلق مکمل اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، چاہے حالات میں ہو غیر حالات میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ میں، صحابہ کے ساتھ میں بھی یہی معاملات، یہاں تک کہ تابعین کے ساتھ میں۔ مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم خولانی غالباً ان کا نام ہے، وہ جا رہے تھے جنگ کے لیے تو راستے میں دریا آ گیا، حالانکہ صحابہ کی جماعت موجود تھی، عامی تھے، انہوں نے اللہ پر اعتماد کر کے کہا کہ اللہ کا نام لے کر گھوڑوں کو دوڑا دو سمندر میں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے گھوڑے ایسا سمندر کے اوپر چل رہے تھے جیسے زمین پہ چلتے ہیں، ان کے پائچے بھی نہیں بھیگی۔ جب لوگ غیروں نے دیکھا کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتے، جو سمندر پر چل کر آئے وہ کیسے انسان ہو سکتے ہیں، وہ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، وہ بھاگ گئے، بغیر لڑے ہوئے ان کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو توکل کا بہت دخل ہے۔ پھر یہاں سے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ سے نکلے ہیں تو یہ سفر کرے عراق سے فلسطین کی طرف۔ پہلے فلسطین میں آباد نہیں تھے، ان کی پیدائش عراق کی ہے، عراق ایران کی ہے۔ تو پھر وہاں سے یہ ہجرت کر کے نکلے ہیں فلسطین کی طرف۔ راستے میں ایک بادشاہ حضرت سارہ پر حملہ کرتا ہے، یعنی ان کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے۔ پھر ایک بڑی لمبی بحث اس میں چلی ہے۔ وہاں سے جب وہ بادشاہ اپنے گناہوں سے اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو بھیجا تو اپنی بیٹی، بعض علماء بیٹی کا کہتے ہیں، بیٹی ہاجرہ کو کہا کہ جب اتنے اللہ والی ہے تو میری کوئی اولاد اس کے غلام بن جائے، خادم بن جائے، اپنی بیٹی کو دیا، کیونکہ یہ چھوٹی تھی۔ حضرت سارہ انہیں لے کر آئی کیونکہ انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جیسے حضرت ہاجرہ بالغ ہوئی تو انہوں نے انہیں آزاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں نکاح کر دیا کہ کوئی اولاد ہو جائے۔ اب ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ پہنچے فلسطین۔ جب فلسطین پہنچے ہیں، اب یہ 4 لوگ ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت لوط۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور ایک دوسرے بھائی سے جو بچے تھے حضرت لوط علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یہ تو چچا بن گئے۔ تو یہ 4 لوگ فلسطین پہنچے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 یا 82 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈال دیا اور ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب لڑکا پیدا ہوا، بظاہر سی بات ہے کہ محبت آ جاتی ہے کہ بڑھاپے میں بڑی منتوں کے بعد میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو حضرت سارہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ مجھے تو کوئی اولاد نہیں، میری عمر بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کو میں نے آزاد کر کے نکاح کر دیا تو اس سے تو اولاد ہو گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر میری بانجھ پن کا اعلان ہو جائے گا کہ میں بانجھ ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سارہ کی جو تکلیف تھی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اور بیوی کو لے جا کر بیابان میں چھوڑ کر آؤ، کہ ایک نیک بندی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سال زندگی گزاری، کوئی اولاد نہیں ہے، اور جیسے ہی نکاح کیا اولاد ہو گئی، بہت ظاہر سی بات تکلیف ہے، ایک اولاد کا نہ ہونا تکلیف ہے،
اور دوسری تکلیف یہ کہ سوتر کو فوراً اولاد ہو گئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، اور آزمانا بھی تھا، چھوڑ کر آؤ. اب چھوڑنے کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آگے یہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. فلسطین سے پوری مصر کی زمین اور پھر سعودی عربیہ جہاں پر آج کعبۃ اللہ آباد ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، بالکل قریب نہیں، بہت دور کا سفر ہے. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اور کتنی دور جانا ہے، اور کتنی دور جانا ہے. ان کا خیال تھا کہ چلو ایک 100-150 کلومیٹر ہوگا، پھر 200-500 کلومیٹر ہوگا، یہ تو ہزاروں میل فاصلہ ہے. تو بار بار پوچھتے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی انتظار کرو، اور دور جانا ہے، اور دور جانا ہے. الغرض وہاں پر لا کر چھوڑ دیا گیا. پھر چھوڑنے کے بعد بھی یہ حکم ہوا کہ بات نہیں کرنا ہے. بات کرے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اور آئے تو 3 سال تک نہیں گئے ہیں. 3 سال کا ایک لمبا عرصہ، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیز چھوٹا موٹا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا سامان تو حضرت حاجرہ دودھ پلانے والی تھی، دودھ بھی آنا بند ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی زبان باہر نکل آ گئی، وہ تڑپنے لگے. تو پھر وہ دوڑنے لگی صفا مروہ پر. پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر وہاں سے پانی کا چشمہ نکالا. ان کے پر کے مارنے کی وجہ سے، جو بعض کہتے ہیں کہ ان کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے، ایڑی رگڑنا تو ایک بہانہ تھا، اثر حضرت جبرائیل کے پر کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلا. جب پانی نکلا ہے تو دیکھی، آئی اور آ کر پانی کو جمع کیا. پھر وہاں پر قبیلے جرہم کے لوگ آباد ہوئی، ایک بڑی آبادی بٹی ہے اس کے بعد میں. پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 سال کے بعد میں آئے. پھر ان کا آنا جانا ہوتا رہا. جب بچے بڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو یہ آخری ان کا امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خواب کے ذریعے سے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر دوبارہ، پھر 3 مرتبہ. وہ سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، کیونکہ خواب تو نبی کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے. پھر اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جانے لگے تو شیطان کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا. اس نے حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے کہنے پر ہو رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر حضرت اسماعیل، پھر حضرت ابراہیم، تو ہر جگہ انہیں سے کنکریاں پڑی ہیں جو آج حاجی جا کر جمرات کرتے ہیں، وہ اسی کی یادگار میں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر جب چھری چلانے لگے، ایک پورا سما بلکہ فرشتوں کے اندر بھی ایک ہلچل سی بن گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاقو سے گویا ہوتے ہیں، نسبان کرتے ہیں. اسرائیلی روایات کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں، اور دیگر صحیح احادیث میں تو ان کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ اسرائیلی روایات میں ان کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آتے ہیں، اور یہ پکارتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر. جو ہم تکبیر تشریق جو کل صبح سے پڑھیں گے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے اسرائیلی روایات کے مطابق شروع کہ وہ دمبا لے کر یہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور لا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو سلا دیتے ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے وہ چھری چلا رہے تھے. جب وہ چھری چلا چکے، جب خون نکلا تو وہ انہوں نے آنکھ کھولی کہ دیکھا یہاں تو بیٹا نہیں ہے، دمبا ہے. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی نکالے، دیکھا کہ میں تو ذبح نہیں ہوا، میں تو میری جگہ تو دمبا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریف بن گئی جو کہ پڑھی جاتی ہے. تو پھر یہ تمام امتحانات ہونے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اب تم میرے گھر کی تعمیر کرو. تو اس سے علماء یہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر ہر ایک کا حصہ نہیں لگتا ہے. اللہ انہی بندوں کے مال کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتے ہیں جن کو اللہ آزما چکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آزمانے والے ہوتے ہیں، اور وہ آزمائش میں کھڑے اترنے والے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ اپنے گھروں کا کام لیتے ہیں. یہ علماء کا فرمانا ہے. تو الغرض پھر کعبے کی تعمیر، اسی کا تذکرہ یہاں پر. اور اس چیز کو یہ واجب کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. حضرت حاجرہ کا عمل صفا مروہ میں صحیح کرنا، دوڑنا، اس کو بھی باقی رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا. البتہ یہ کہ
جانوروں کو قربان کیا جائے، ان کی یاد میں ان کی سنت کو زندہ کیا جائے، اس کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔ اور کنکریاں مارنا شیطان کے بہکاوے پر، اور یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ حاجی جب تک انسان ان عملوں کو نہیں کرتا، مکمل نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے یہ عمل رکھ دیا گیا۔ اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی ہے، اس لیے دیکھو۔ اور ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان، ایک بقرعید ہے۔ رمضان عبادتوں کے بعد خوشی منانے کے لیے ہے کہ پہلے پورا مہینہ روزہ رکھو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت۔ جب عبادتیں ایک مہینہ لگاتار ہوتی ہیں، اس کے بعد میں عید کی خوشی ہے۔ مگر بقرعید ایک ایسی ہے کہ پہلے عید مناؤ، اس کے بعد عبادت کرو۔ پہلے عید منانا ہے، اس کے بعد میں عبادت کرنا ہے، قربانی والا عمل کرنا ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی، یعنی اس وقت میں 7,500 سال پہلے جو ہم بقرعید بناتے ہیں، وہ آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے ایک چھوٹی فیملی کی قربانی ہے۔ ایک چھوٹی فیملی کی کیا ہے وہ قربانی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشی کا دن، وہ ان کے لیے امتحان کا دن تھا۔ 10 ذی الحجہ کا دن ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا، بڑی امتحان کا دن ہے۔ وہ ان کے لیے قربانی تھی، وہ قربانی آج ہمارے لیے خوشی بن کر ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے پہلے زمانے میں قربانیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بعد چل کر وہ خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، کہ وہ ایک فیملی کی قربانی تھی کہ موت گویا ان کے سامنے کا ایک منظر تھا، تو قربانی دی۔ آج ہم اسی معاملے کو لے کر خوشی مناتے ہیں۔ تو الغرض اللہ کا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں آج نواز رہے ہیں۔ ان کی سنت کے نام پر ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں، ان کا گوشت بھی، ہر قسم کا گوشت انسان ان ایام میں کھاتا ہے۔ اور اللہ کو یہ عادت اتنی پسند کہ اللہ نے کہا کہ ان 3 دن جو قربانی کے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ تک کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے کہ اپنے خلیل کی سنت کو زندہ کرنا اور اللہ کے نام پر قربانی کرنا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے فرائض کے بعد میں، فرض نمازوں کے بعد میں۔ اس لیے کثرت سے ان ایام میں قربانی کرنی چاہیے۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پہلے دن قربانی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، دوسرے دن اللہ ماشاءاللہ تیسرے دن تو نئے کے درجے میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہونا چاہیے کہ تینوں دن، جیسے عید کے دن قربانی کا ایک سما کہ نالیوں میں خون پانی سے زیادہ بہتا ہے، تینوں دن یہ عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایک ایسی ترتیب بنائیں کہ 3 دن یہ عمل باقی رہے مستقل، 3 دن بھی لگاتار، کیونکہ قربانی کیونکہ واجب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے اس کے لیے وسعت، مالکیہ کے نزدیک تو 4 دن قربانی ہے، مالکیہ تو 4 دن قربانی ہے، مگر احناف اس کی طرف نہیں ہے، تو بہت ضعیف روایت ہے۔ تو اس لیے 3 دن تو کم سے کم ایک نظام ایسا بنائے، اگر ہمارے خاندان میں 3 بکرے ذبح ہو رہے ہیں یا پھر 3 بیل ذبح ہو رہے ہیں، تو 1 دن پہلا، تاکہ اس بیل کی گوشت کے اندر پورا خاندان شامل ہو جائے، پھر دوسرے دن دوسرا اس میں پورا شامل ہو جائے، پھر تیسرے دن تیسرا، آخری دن، اور تینوں دن کے جو برکات ہیں ان برکات میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ پہلے دن تو چلو ہو جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ دوسرے دن تیسرے دن بہت مشکل ہوتا ہے، ایک آدھ کہیں ذبح ہو گیا تو پھر غنیمت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، یہ ترکیب ہماری ہونی چاہیے، یا پھر ہم خود یہ ٹھان لیں۔ میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم جو میری بات سن رہے ہیں یا جو دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارے محلے میں 100 لوگ ہیں، 100 لوگ قربانی دے رہے ہیں، تو بھئی ہم 10 لوگ دوسرے دن دیں، 10 لوگ تیسرے دن دیں، ایسی ترتیب بنا کر بات چیت کر کے ایک نظام بنائیں تو یہ بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ ورنہ قید وہی نہیں، آپ کب بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ زیادہ بہتر، اور تینوں دن اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ عمل رہے گا۔ تو اس کا تذکرہ ان کے اندر ہو رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا تو مکمل اترے، تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، آپ کو امام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، میری ذریت کو، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کی پیروی کرے گا وہ امام بنے گا، جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، یعنی اعلیٰ مقام دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن اور شانتی کا ایک ذریعہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر یہ آیت اتری ہے کہ وَاتَّخِذُوا، ان کا اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں تو کتنا اچھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ کوئی حکم نہیں آیا تھا. تو یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کہ نبی جی مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لیجئے, نماز کی جگہ بنا لیجئے. وَعِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ اس گھر کو پاک رکھیں گے. کیوں؟ طواف کرنے والوں کے لیے, عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس گھر کو پاک رکھا جائے, ہم نے وعدہ دیا. اسی لیے مساجد کو پاک رکھنا ہے, بالکل گندگی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وعدے کو ایسا نبھایا کہ آج سننے میں آتا ہے کہ ایک تنکا بھی وہاں پر نظر نہیں آتا, دن میں کئی دفعہ صفائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر مساجد کا ماحول ہونا چاہیے. مساجد کی خصوصاً ذمہ دار چونکہ وہ دخل اندازی کرنے نہیں دیتے ہیں, ان کو خود چاہیے کہ وہ باری باری مساجد کے بیت الخلاء صاف کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو وہ سنت ابراہیمی بھی ادا کریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو تکبر ہوتا ہے وہ تکبر ٹوٹے گا. بھائی آئے بیت الخلاء صاف کریں, کیا اللہ کے گھر کے بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں. مگر ہمارے اس ملک کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ذمہ دار کے سامنے مسجد میں کنکر بھی پڑا ہے تو اٹھاتے نہیں. لگتا ہے کہ انہیں حوروں کے مہر ادا کرنے کی خوشی نہیں ہے, وہ حور سے محروم رہیں گے. جنت میں بھی جائیں گے تو حوروں سے محروم رہیں گے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں, اللہ ماشاء اللہ, اور جو صاف کرتے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا, ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا. مکہ مکرمہ ہی امن والا شہر ہے بیت اللہ کی وجہ سے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ ان کو رزق دے پھلوں کے ذریعے سے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو ایمان والے ہیں آخر وقت تک انہیں رزق. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ جس سیزن میں بھی جائیں, جس وقت میں بھی جائیں, دنیا کا ہر پھل وہاں پر بہت عمدہ قسم کا ملتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی. اس کی برکت یہ ہے کہ وہاں ساری دنیا کے اندر جتنے پھل ہوتے ہیں بغیر موسم کے پھل وہاں پر آپ کو جا کر مل جائیں گے. حالانکہ وہاں پر پھلوں کا کوئی باغ نہیں, کوئی کھیتی نہیں ہے. یہ برکت ہے انبیاء کرام کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر قسم کا پھل وہاں پر آپ کو مل جائے گا, بے موسم پھل مل جائے گا, اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. قال ومن كفر فأمتعه, پھر اللہ نے فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. مگر انکار کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے, جیسے کہ آج کم وقت سلمان ہے وہاں کا جو ہے, ثم أضطره إلى عذاب النار, ایسے لوگوں کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور بئس المصیر, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کو بلند کرتے گئے. ربنا تقبل منا, دعا کرتے گئے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, آپ زبردست سننے اور جاننے والے. اس لیے ہر عمل کے بعد میں کم سے کم یہ دعا پڑھنا چاہیے, ربنا تقبل منا. فرض پڑھ لیے کہ اللہ ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس لیے قربانی کے بعد کی دعا بھی ہے ربنا تقبلہ منی کما تقبلت من خلیل ابراہیم و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے. ربنا, دوسری دعا وجعلنا, اور ہم بنا مسلمین لک من ذریت, مجھے مسلمان بنا, مسلمان میری ذریت کو بھی امت مسلمۃ, ایک بہترین امت بنا. وارنا مناسکنا وتب علینا, اور اس کے ارکان سکھا ہمیں, کعبۃ اللہ کے حج کے ارکان ہمیں سکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں انک انت التواب الرحیم, آپ زبردست معاف کرنے والے ہیں. ربنا, اے اللہ, وابعث, بھیج, فیہم, انہی میں سے, رسولاً, ایک رسول, میرے نسل میں ایک رسول ایسا بھیج جو یتلو علیہم, تلاوت کرے آیات تیرے آیات کی, ویعلمہ الکتاب, اور کتاب کو قرآن کو سکھائے, والحکمہ, اور حکمت سکھائے, ویزکیہم, ان کے دلوں کو پاک کرے, انک انت العزیز الحکیم, اور زبردست حکمت والے ہیں. اسی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور وہی آخری نبی ہیں کہ اب اس کے بعد میں یہ ایک وقت میں کام کرنے والا دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک وقت میں یہ 4 کام کرنے والا کوئی نبی, بلکہ کوئی نبی ہی نہیں آئے گا. اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم, علماء انبیاء کے وارث, اس لیے
وہی اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہلا سکتا ہے جو ان 4 کاموں کو لے کر چلے۔ سب سے پہلے کیا کام؟ یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے، لوگوں کو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرے، ان کو سکھائے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، سمجھ رہا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلوب کو، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم، ذکر کی مجالس، واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، ان 4 کاموں کو جو عالم لے کر چل رہا حقیقی معنوں میں، وہ انبیاء کا وارث کہلانے کے قابل ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اور ہے کہ ہر ایک عالم ایک شعبے کو لے کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات منع نہیں ہے، مگر ان 3 جو شعبے ہیں ان کا احترام ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ بھی خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ خدمت کا موقع نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو وہ معذور ہے۔ اگر ان 4 کاموں کو ایک ساتھ میں لے کر چلنے کا موقع ملتے بھی اگر کوئی عالم اپنے آپ کو ان کاموں سے الگ رکھتا ہے، تو پھر وہ علی اعلان اس بات کا دعویٰ کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا ایک اعتبار سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔